حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 گھنٹہ بیان فرمایا کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے. 1 گھنٹہ بیان فرمایا کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے. جب بیان مکمل ہوا دعا کرنے لگے تو ایک بندہ کہتا ہے جی میرا بھائی بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کر دیں. 1 گھنٹہ حضرت نے کیا بیان فرمایا؟ بیماری اللہ کی نعمت ہے. اور 1 گھنٹے کے بعد جب دعا ہونے لگی تو ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ بیمار ہے. اب ساروں کی نظر گئی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اب کیا کریں گے. 1 گھنٹہ تو ہمیں یہ سنا رہے تھے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کراہنے پر اللہ اکبر کا ثواب ملتا ہے، مریض جب کروٹ تبدیل کرتا ہے تو میدان جہاد کا ثواب ملتا ہے. 1 گھنٹہ تو یہ بیان ہو رہا تھا. اب کیا دعا کریں گے؟ تو وہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی تیری نعمت ہے، تو بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما دے. تو بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما دے. تو پہلے کیا عرض کر رہا تھا؟ جی پہلے کیا؟ نہیں اس سے پہلے میں نے کہا نا جی نہیں میں نے کہا نا کہ آج آپ کی توجہ نہیں تھی. نہیں سمجھے کیا؟ جی جزاک اللہ، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے. آمین تو اب کہہ دیں. میں نے کہا نا کہ آج توجہ نہیں ہے. سنانے والا سننے والوں کو دیکھ کر ہی بول سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خیر اب میں نے تو اپنے 20-25 منٹ بولنا ہی بولنا ہے نا، آپ توجہ کریں یا نہ کریں. کیا عرض کر رہا تھا؟ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کتنا عرصہ؟ 17 دن صرف. آپ نے زمین پہ سر، یہ نہیں کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھیں آپ، لیکن صرف زمین پہ سر نہیں رکھنا کیونکہ آپریشن ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کھانا کھانا چھوڑ دیا. مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ آئے کے لیے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اب ان کا جواب سنیے گا. میں نے اس لیے آپ کی توجہ دلوائی کہ یہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دل پہ نقش کر لیں، کیونکہ ہم نے ساری زندگی جو بھی اللہ کے فضل سے کھانا ہے وہ اسی برکت سے کہ مالک نے ہمیں کھلانا. اب مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ سنیے. کہا مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ 17 دن زمین پہ سر نہیں رکھنا. جب زمین پہ سر نہیں رکھنا پھر اس کا کھاتے ہوئے حیا آتی ہے. دوبارہ سنیے گا. جب زمین پہ سر نہیں رکھنا پھر اس کا کھاتے ہوئے حیا آتی ہے. جس دن زمین پہ سر رکھوں گا اس دن کھانا بھی شروع کر لوں گا. کیا میں اور آپ اس طرح کی عبادت کیے ہوئے ہیں؟ دن میں کھانا کتنی مرتبہ ہے؟ اور نماز ہمارے لیے 3 کہاں؟ جب موقع ملے اور جب مل جائے اور جب آتا رہے. اور شکم درویشاں دا دردا ہر شاید فنا در فنا. جی یہ کس نے کہا 3 دفعہ؟ 3 والی تو بات ختم ہوگی. اب تو یہ ہے کہ آنا چاہیے، جتنی دفعہ آئے، جہاں سے آئے، جو بھی آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کھانے میں مسالے اچھے ہوں وہ حلال ہوتا ہے، جس میں اچھے نہ ہوں وہ حرام ہوتا ہے. کیونکہ اب ہم یہ تو نہیں دیکھ رہے. ہمارے ادھر محلے میں بکرے کا گوشت صدقہ کسی کے گھر آیا تو وہاں والد نے گھر رکھ لیا گوشت. اس کے بیٹے نے مجھے کال کی کہ گھر میں صدقے کا گوشت آیا ہے تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ مستحق نہیں ہو، جو مستحق ہے آپ اس کے گھر بھیجیں، یہ صدقے کا ہے. تو آپ ماشاءاللہ مالدار ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی دوبارہ کال آئی، کہتا ہے کہ والد صاحب نہیں مانتے. والد صاحب؟ تو میں نے کہا یہ چھوٹا گوشت بڑے بڑوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے. چھوٹا گوشت بڑے بڑوں کا ایمان لے جاتا. تو اب تو یہ رہ گیا نا، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک لقمہ مشتبہ گیا ہے، اتنی قے کی ہے کہ کھانا ختم ہو گیا ہے اور اندر سے خون نکلنا شروع ہوا ہے. کہا حضرت بس کرے، کھانا نکل گیا. فرمایا میری جان چلی جائے یہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے. کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے دیکھا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں،
انہوں نے ایک دفعہ صدقے کی کھجور منہ میں ڈالی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ بچے ہیں، ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 3-4 سال ہے، تو آپ نے انگلی مبارک ان کے منہ میں رکھ کے کھجور نکالی، فرمایا بیٹا ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، جس کے جسم پر لباس ہو 10 درہم کا، اس میں 8 درہم حلال ہے، 2 درہم حرام ہے۔ فرمایا جب تک یہ لباس اس کے جسم پر ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا مسلم شریف میں، ایک بندہ احرام باندھا ہوگا، حج کے لیے گیا ہوگا، اب احرام بھی باندھا ہے، مسافر بھی ہے، اور عرفات کے میدان میں ہے، اور رو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ رہا ہے، اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے کہ کبھی حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ حرام اور ایمان جمع نہیں ہوتے، حرام اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جن حضرات نے پڑھ لیا بخاری شریف میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو جیسے جیسے اعمال میں کمی آئے گی، رزق حلال میں کمی آئے گی، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انبیاء کبھی حرام کھا سکتے ہوں، کیونکہ گناہوں سے معصوم ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے رزق پھر اس کے بعد عمل، پاکیزہ کھائیں گے پھر عمل کریں گے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب سر زمین پہ نہیں رکھنا تو اس کا کھاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایاک نعبد میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری توحید آدھی ہے، میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پوری توحید کیا ہے؟ میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ جو چیزیں عبادت والی ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گی، نماز صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے، اور طواف صرف اللہ کے گھر کا۔ یہ 4 چیزیں عبادت میں ہیں، نماز، سجدہ، طواف، دعا، یہ خاص ہے اللہ ہی کے لیے۔ جب تک یہ چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہوں گی تو عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ نماز میں آپ نے بارہا یہ سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری والی نماز پڑھی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ کسی کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دینا یا کسی کی وجہ سے عبادت کو کرنا، یہ دونوں ریاکاری میں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ رکوع میں 3 دفعہ تسبیحات پڑھتے ہیں، سجدے میں 3 تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ساتھ آ کے بیٹھا تو آپ نے 3 سے 5 کر دی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ریا ہے، اور اللہ رب العزت اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہے، انہوں نے ایک اور بات فرمائی اور اس سے عجیب ہے۔ فرمایا آپ نفل پڑھتے تھے اور کسی کی وجہ سے کہ یہ مجھے نیک سمجھے گا، یہ کہے گا بڑا صوفی بنتا ہے اور نفل پڑھتا ہے، آپ نے چھوڑ دیا، یہ بھی ریا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ریا۔ اور آپ عبادت نہیں کرتے تھے لیکن آپ کر رہے ہیں کسی کے آنے سے کہ یہ کیا سوچے گا کہ نماز نہیں پڑھتا، آپ پڑھتے ہیں، فرمایا یہ بھی ریا ہے۔ یہ 2 ذہن میں رکھیے گا، کسی کی وجہ سے عمل کرنا یہ بھی ریا ہے، اور کسی کی وجہ سے عمل چھوڑنا یہ بھی ریا ہے۔ تیسری چیز حضرت فرماتے ہیں جو تنہائی میں عبادت کر کے لوگوں کے سامنے آ کر ذکر کرے یہ بھی ریا ہے۔ کیسے؟ کہ جی الحمدللہ پچھلے 5 سال سے میری تہجد کبھی نہیں رہی، پچھلے، یہ کیوں بتا رہا ہے وہ کہ میں 5 سال سے تہجد گزار ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک حاجی صاحب کو ملنے گیا، وہ حج کر کے آئے تھے، میں ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے خادم سے کہنے لگے جو ہم تیسرے حج سے تسبیح لائے تھے نا وہ حضرت کو دے دو۔ کیا کہا؟ جو ہم تیسرے حج سے تسبیح لائے تھے۔ دیکھیں نا، میں جو تسبیح لایا ہوں حضرت کو دے دو، یا وہاں جو تسبیح پڑھی ہے وہ دے دو، ایک ہی بات ہے۔ اس نے کیا جملہ بولا؟ جو ہم، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اب الحاج ہوں، جبکہ یہ جملے غلط ہے، تو میں الحاج ہو گیا۔
تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے ایک جملے میں 3 حج آپ نے ضائع کر دی. کیا فائدہ ہوا یہ جملہ بولنے کا؟ تو اب جو عبادت تنہائی میں کرتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے آ کے ذکر کرتے ہیں اتنے عرصے سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے فلاں گھر کا میں نے خرچہ اٹھایا ہوا ہے، اتنے عرصے سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، فرمایا یہ ان 2 سے بڑا ریا ہے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ دیکھ کر بتا دیا کریں. یہ میں ہاتھ اس لیے اٹھا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. کتنی ہو گئی؟ کسی کی وجہ سے عمل کرنا ریا ہے، کسی کی وجہ سے عمل چھوڑنا یہ ریا ہے. تنہائی میں عمل کرنا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ریا. اور فرمایا چوتھی ان سب سے بڑی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ تنہائی میں عمل کرے اور یہ سوچے کہ کوئی آ کے مجھے دیکھ لے. کوئی آ کے مجھے، کسی کو پتہ چل جیسے ہی کہ ہم کیا چیز ہے. اچھا اب یہ ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے آ کے دیکھے، میں نہیں چاہتا، لیکن میں عبادت کر رہا تھا، کوئی اچانک آ گیا. فرمایا تمہیں دوہرا ثواب ملے گا. تنہائی میں عبادت کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور جو مسلمان کے دل میں تمہارے بارے میں نیک بات کی اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن ایک وہ بندہ ہے جو تنہائی میں عبادت کر رہا ہے کیا سوچ کے کہ کوئی آ کے مجھے دیکھ لے، کوئی نہیں بھی آیا تب بھی عبادت ضائع ہو گئی. پہلی قسم کسی کی وجہ سے عبادت کی تھی، کسی کی وجہ سے عبادت چھوڑی تھی، کسی کو بتا کر عبادت ضائع کی تھی. یہاں کوئی آیا بھی نہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں، لیکن اس سوچ سے سارا عمل ضائع ہو گیا. تو ہم نے اپنی عبادت کو ریا سے پاک کرنا. عبادت کس کے لیے؟ عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ ہی کے لیے. میری عبادت، میری نماز، میرا سجدہ، میری دعا، میرا طواف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. میں کس کے لیے ہوں؟ اللہ ہی کے لیے. میرے سارے معاملات کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ ہی کے اختیار میں. تو فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. باقی تو انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. ایک حدیث سمجھیے گا اور کوشش کریں اس کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ. مسند احمد اور نسائی شریف میں خطبہ حجۃ الوداع میں یہ روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سامنے ہیں، میدان عرفات ہے، آپ تشریف فرما ہے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا والذی نفسہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. یہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ جملہ فرمایا. پھر آپ نے سر اقدس جھکا لیا، پھر آپ نے دوبارہ سر اقدس اٹھایا اور قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2. پھر آپ نے تیسری مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور قسم اٹھائی. اب جب آپ نے سر اقدس جھکایا تو آپ کے آنسو جاری تھے، آپ کے آنسو. قسمیں کتنی ہو گئی؟ 3. پھر آپ نے چوتھی مرتبہ سر اقدس اٹھایا اور آپ نے قسم اٹھائی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں آپ اتنا روئے کہ آپ کے رونے نے ہمیں بھی رلا دیا، لیکن ہمیں وجہ پتہ نہیں تھی کہ آپ کیوں رو رہے. قسمیں کتنی ہو گئی؟ 4. کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 4 قسمیں اٹھائی ہیں زبان رسالت سے، اس سچی زبان نے کہ کائنات میں آپ سے سچی زبان زیادہ کوئی نہیں آئی. ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے. ان کی کچھ کتابیں بھی دستیاب ہیں، تو کوشش کیا کریں جب بھی ان کی کوئی کتاب آپ کے سامنے آئے تو ضرور لیں اور اس کو پڑھیں. اللہ نے عجیب علم سے نوازا تھا. ایک دفعہ فرمانے لگے ہر ایک کے منہ میں ایک زبان ہوتی ہے اور بولنے والا بھی ایک ہوتا ہے. ہر ایک کے منہ میں ایک زبان ہوتی ہے اور بولنے والا بھی ایسے ہی ہے. آپ کے منہ میں آپ کی زبان ہے تو آپ ہی بولیں گے نا، آپ کی زبان سے کوئی اور تو بول نہیں سکتا. تو ہر ایک کے منہ میں ایک زبان ہے اور بولنے والا بھی ایک ہے. فرمایا کائنات میں ایک ہستی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ایک ہے لیکن بولنے والے 2 ہیں. خدا بھی وہیں سے بولتا ہے، مصطفیٰ بھی وہیں سے بولتا ہے. جی حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد. لیکن زبان اقدس کون سی چل رہی ہے؟ امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو آپ نے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں؟ 4۔ مجھے ایمان سے بتائیں ہمارے نبی کو قسم اٹھانے کی ضرورت تھی؟ لیکن آپ نے پھر قسم اٹھائی کتنی؟ 4۔ تو یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر بولیں گے کہ وہ 4 قسمیں کیا تھیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی کوئی بات پوچھنی ہے؟ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا کہ وہ گناہ ہے، ہم نے کر دیا، پھر پتہ چلا گناہ ہے۔ آپ 5واں کلمہ پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، آگے اذنبتہ عمدن او خطان سرن او علانیتن، اس میں سارے گناہ آ جاتے ہیں۔ اے اللہ جو جان بوجھ کے کیا اسے بھی معاف کر دے، جو غلطی سے ہو گیا وہ بھی معاف کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان ویسے بھی اللہ نے اٹھا دیا۔ اس امت پہ اللہ نے یہ کرم بھی فرما دیا کہ غلطی سے کچھ ہو گیا تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا نا کہ اگر تم کبیرہ گناہ پر اصرار نہ کرو تو صغیرہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اور میں نے شاید آپ کو سنایا تھا، ایک قرآن پاک کی آیت ہے لیکن یہ محبت سے سنیے گا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، آیت سنی ہوئی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اس کا ترجمہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے وہ ہے، لیکن ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، لیکن یہ محبت سے سننے والا ہے۔ اولیاء اللہ کی زبان محبت الہی سے ایسی سرشار ہوتی ہے، کہتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، حضرت کا ترجمہ یہ ہے ہم تمہیں معاف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تم سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ہم تمہیں معاف اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہم تم سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نا کتنی ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ مالک کا کرم فضل اور احسان ہے، ہمیں اللہ ایسا وقت عطا کرتے ہیں، ایسا موقع عطا کرتے ہیں، ایسی جگہ عطا کرتے ہیں کہ اس وقت اس جگہ اور اس عمل سے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ یہ جو رات گزری ہے 15 شعبان کی، 7 لوگ ہیں جن کے بارے میں فرما دیا ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات، باقی جتنے بھی ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتے۔ جی پھر آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دے۔ ہر افطاری پر 10 لاکھ بندے جہنم سے رہا ہو رہے ہیں، اور پھر آخری دن پورے مہینے کی مناسبت سے جتنے لوگ بنے تھے اتنے اللہ جہنم سے نکال رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنا رو دو مکھی کا سر، مکھی جانتے اس کا سر، اتنا آنسو تمہاری آنکھ سے نکلے اور چہرے پر آ جائے، اس چہرے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگلی حدیث اس سے عجیب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنی توبہ پر یقین ہو جائے تو یقین مانو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس سے آسان بات کیا عرض کروں۔ اور حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک بندہ اتنا گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار ہے کہ اللہ رب العزت اس کی طرف نظر نہیں فرما رہے، لیکن جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا اتنا بڑا محبوب ہو جاتا ہے، وہ جو بھی مانگے اللہ عطا کر دیتے۔ تو آپ ایک توبہ کی دوری پر ہیں اللہ رب العزت، صرف ایک توبہ کی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور آسان کیا، کہا رونا نہیں آتا نا، رونے والی شکل بنا دو، اس پر بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ آپ نے کبھی فقیروں کو دیکھا مانگتے وقت بالکل ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی گاڑی آتی ہے ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، اور اس انداز سے سوال کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا لیکن آپ اس کی شکل دے کر دے دیتے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ہم کیوں نہیں اللہ رب العزت کے سامنے؟ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے اماں باہر آئس کریم والی آ گئے سائیکل مجھے چاہیے، وہ کہتی ہے نہیں، پھر وہ روتا ہے، پھر تھوڑا زیادہ روتا ہے، پھر وہ زمین پہ گر جاتا ہے، پھر وہ زمین پہ اپنے آپ کو ملنا شروع کرتا ہے، پھر اس کی آواز اٹھتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی ماں اس کو آئس کریم لے کے دے دیتی ہے۔ اس نے آئس کریم مانگی نہیں ہے، منوائی ہے ماں سے، یہ منوائی ہے اس نے۔
ہم اللہ رب العزت کے سامنے ایسی توبہ کر لیں کہ ہم منوا لیں اللہ کو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور فرمایا اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اللہ بندے کی توبہ کا. حضرت بلور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ بازار سے نکل رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت کہاں گئے تھے؟ فرمایا بازار گیا تھا، بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا دو. تو کہا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تو مانتے ہیں، بازار والے نہیں مانتے. بازار گیا تھا، بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا دوں، اللہ مانتے ہیں، بازار والے نہیں مانتے، یہ تیار نہیں ہے صلح کرنے کے لیے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ قبرستان سے نکل رہے تھے. فرمایا حضرت کہاں گئے تھے؟ فرمایا گیا تھا کہ قبر والوں کی اللہ سے صلح کرواؤں. تو کیا ہوا؟ کہا قبر والے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے. اب اللہ نہیں مانتے، یہاں اللہ مانتے. ایک لمحہ کفل کا واقعہ ترمذی میں موجود ہے. اتنا بڑا گناہ گار، ہر رات گناہ کرنے والا، لیکن جب وہ توبہ کر کے اسی رات مر گیا ہے تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. بس جی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. الہ العالمین ہم سب کی جملہ خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی جملہ عبادات قبول فرما، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ متوجہ ہے، اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اعمال کی توفیق نصیب فرما. اس رمضان کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا. اس رمضان کی برکت سے جتنے ایمان والے دنیا سے گئے میرے مولا سب کی بخشش فرما. جو بیمار ہیں جہاں بھی ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. میرے مولا جو طلباء بیٹھے ہیں ان سب کو علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما. اپنے دین کی خدمت میں قبول فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما. ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.